ڈپلومیٹک لیول پہ ایک پاکستان کی اچیومنٹ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈسکس ہوا برٹش پارلیمنٹ میں، مختلف ایم پیز نے انڈین سٹانس کو ریجیکٹ کیا. تو یہ سر کیا دنیا نے خود سے ایک آبزرویشن لے لی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، اور انہوں نے اپنا فرض سمجھ کے بات کی، یا اس میں گورنمنٹ آف AJ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے، یا ہمارے فارن آفس کی کوئی اس میں کوئی ایکٹیو رول ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے، ہم برطانوی پارلیمنٹ خاص طور سے ہاؤس آف کامنز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بحث کا انعقاد کیا. دیر آیت درست آیت، کیونکہ یہ جو ہے کووڈ-19 سے پہلے منصوبہ بندی ہوئی تھی اس ڈیبیٹ کی، اور کہیں مارچ اپریل میں ہونی تھی، تو اسے ملتوی کر دیا گیا. دوسرے یہ ہے کہ اس میں تمام جن لوگوں نے وہاں تقاریر کی ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان تمام جو لوگ وہاں بولے ہیں ان سے ہم رابطے میں رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور کوئی یہ نہیں کہ پس پردہ، کھل کر ان سے بات کرتے رہے ویبینارز میں. تو بڑی تعداد میں ان ویبینارز میں لوگ آتے تھے اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی ہوا. تو جو چیزیں وہ کہہ رہے تھے، آپ یقین کیجئے کہ وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی جو ہمارا نقطہ نظر اس کی بازگشت سنائی دے رہی تھی. وہاں حق خود ارادیت کا ذکر ہوا، حقوق انسانی کا ذکر ہوا، سلامتی کونسل کا ذکر ہوا. وہ موضوعات جو ہم اٹھاتے ہیں، وہ مطالبات جو ہم کرتے ہیں، وہ برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھائے گئے. لیکن میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو کنسرویٹو پارٹی ہے اس نے کنسرویٹو فرینڈز آف کشمیر گروپ جو ہے وہ فارم کیا، اور اس کے جو قائدین ہیں وہ بڑے فعال اور متحرک ہیں. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ لیبر کا بھی ایک گروپ بنا ہے جس کو کہتے ہیں لیبر فرینڈز آف کشمیر. یہ اس کے علاوہ جو آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ ہے، جو کل جماعتی ایک گروپ ہے جس میں کوئی 76 کے قریب ارکان ہیں. تو اس لیے ہم برطانیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں اس میں اضافہ جو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے پہلے ہونی چاہیے تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی. اور تیسری چیز یہ میں کہوں گا کہ یہاں سے وہاں جو ہمارے ہم خیال یا کشمیریوں سے یکجہتی کرنے والے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ اپنی آواز تو بلند کرتے ہیں، لیکن جو ان کا دفتر خارجہ ہے وہ جو ہے بہت ہی متوازن بیان دیتے ہیں، بہت ہی ناپ تول کے بیان دیتے ہیں. اور جو ان کے وزیر اعظم ہیں وہ اس کے اوپر آج تک کوئی بیان نہیں دے سکے، کیونکہ جو اقدامات کرنے ہیں پارلیمان جو ہے یہ کوئی قانون نہیں بنا رہی، وہ مطالبات کر سکتی ہے. جو اس کے جو فیصلے کرنے، مثلا فرض کیجئے کہ وہاں ایک مطالبہ اٹھایا گیا ہے جو ہماری ہی ریکویسٹ کے اوپر اٹھایا گیا ہے کہ جناب جو برطانیہ ہے وہ تو سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، اس مسئلے کو سلامتی کونسل میں اٹھائے. اور پاکستان نے اسے 3-4 مرتبہ اٹھایا ہے، تو اس میں جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے اس کو آگے بڑھائے. تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ FCO، ان کا دفتر خارجہ اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک سر، وہاں جو گفتگو ہوئی اس میں انڈین سٹانس کو ریجیکٹ کیا گیا مختلف چیزوں پہ، جیسے انڈیا کا یہ کلیم تھا کہ کشمیر میرا اندرونی مسئلہ ہے، اس پہ بات کی مختلف ایم پیز نے کہ یہ ایسا نہیں ہے ہیومن رائٹس کی، جیسے آپ نے ذکر فرمایا. تو یہ جو ڈسکشن ہے سر، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو دنیا کے جو باقی ممالک ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کا اثر کیا پڑے گا اوورآل؟ اگر اس کے کوئی اثرات دیکھے جائیں تو اس کا آپ پازیٹیو کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں جب آپ کے پہلے سوال کا جواب دے رہا تھا تو میں نے ذکر نہیں کیا کہ وہاں جو ہے ہماری ڈائسپورا کمیونٹی ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہے. جو کشمیری اور پاکستانی برطانیہ میں رہتے ہیں اور جو کنسٹیٹیوئنٹس بھی ہیں، انہوں نے بھی ان ایم پیز کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، اور ان کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بحث کی وجہ سے، یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا، یعنی تحریک کشمیر کے اوپر. ہم ان کے شکر گزار ہیں. جب میں وہاں جاتا تھا تو میں نے کہا کہ جی آپ ایک قدم آگے بڑھیے. جو ایم پیز سے گفتگو ہوتی تھی، جو ڈیبی ایبراہمز ہیں یا پال برسٹو ہیں یا اسٹیو بیکر ہیں، یا یہ جو سارے کے سارے لوگ جو اس دن بولے ہیں، یا جیمز ڈیلی ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں، جولی وارڈ، یہ لوگ جو ہے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اور اہل جموں کشمیر کے ساتھ کھڑے رہے. ان کو میں نے کہا ہے کہ دیکھیں، آپ کی یہ
جو پارلیمنٹ کی سطح پہ جو سرگرمیاں ہیں یہ قابل تعریف ہیں، لیکن آپ ہیومن رائٹس کاؤنسل سے کے ساتھ رابطہ کریں، یعنی ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں، پھر آپ اپنا پیغام جو ہے وہ یو ایس کانگریس کو پہنچائیں، کیونکہ برطانیہ کے اور امریکہ کے تعلقات مثالی ہیں، تو یہ پیغام وہاں پہنچائیں تاکہ یہ ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل کولیشن بلڈنگ کر سکیں پارلیمنٹیرینز کے درمیان، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے درمیان۔ اس ڈیبیٹ کا کیا فالو اپ ہے، یعنی ہم ان کو تجاویز دے سکتے ہیں لیکن یہ کام انہوں نے کرنا ہے۔ ٹھیک